خیر پھر جنازہ ان کا پڑھا گیا، قبرستان میں لے جا کر جنازہ ان کا دفن کیا گیا۔ جب قبر ان کی بند کر دی گئی، مٹی سے بھر کر قبر بند کر تیار ہو گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اٹھے اور ایک جگہ پر سے ایک پتھر اٹھا کر حضور لائے۔ عرب کی زمین میں تو سب پتھر ہی پتھر ہر طرف ہوتے ہیں، اس وہاں پتھریلی زمین ہے، تو حضور ایک طرف سے ایک پتھر اٹھا کر لائے اور اس قبر کے سرانے لا کر رکھا حضور نے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس پتھر کے ذریعے میں اپنے بھائی کی قبر پہچانوں گا، اور میرے خاندان کے جن لوگوں کا انتقال ہوگا ان کو اس کے ارد گرد ان کی قبریں بناؤں گا۔ یہ حدیث شریف ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا کہ قبر پر کتبہ لگا سکتے ہیں یا نہیں، قبر پر تختی لگا کر کتبہ لگا کر اس پر نام وام لگا لکھنا، قبر پر کتبہ لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر پر کتبہ لگا سکتے ہیں، اور وہ اس حدیث شریف سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کے سرانے پر پتھر لا کر رکھا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ اس کے ذریعے سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا، اور اپنے خاندان کے جو اور لوگوں کا انتقال ہوگا جس کے قریب میں دفن کروں گا، تو میت پر جو قبر پر کتبہ لگاتے ہیں اس کا مقصد بھی پہچاننا ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار کی قبر کو پہچان سکیں۔ اس سے استدلال کرتے ہیں، ایک جماعت اس سے استدلال کرتی ہے۔ لیکن ایک دوسری حدیث شریف ہے ترمذی شریف میں، ترمذی شریف جو حدیث کی جو 6 اہم کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے ترمذی شریف، اس میں حدیث شریف ہے، اور سند کے اعتبار سے نہایت اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ امام ترمذی علیہ الرحمن نے اس حدیث کو کہا ہے حسن صحیح۔ اس حدیث شریف میں یہ ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یجلس علیہا وان یکتب علیہا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 باتوں سے منع کیا ہے، قبر پختہ نہ بنائی جائے، ان یجسس القبر، قبر چونے سے، پرانے زمانے میں سیمنٹ تو تھا ہی نہیں، وہ زمانہ چونے کا تھا، تو جس کہتے ہیں چونے کو، فارسی لفظ ہے گچ، اس گچ کا عربی بنایا ہے جس۔ حضور نے فرمایا کہ چونے سے قبر نہ بنائی جائے، یعنی پختہ قبر نہ بنائی جائے۔ حضور نے منع فرمایا قبروں کو پختہ کرنے سے، وَأَن يُجْلَسَ عَلَيْهَا، اور قبر پر بیٹھنے سے حضور نے منع فرمایا کہ قبر پر نہ بیٹھا جائے، وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، اور قبر پر لکھنے سے حضور نے منع فرمایا۔ یہ 3 مضمون ایک ساتھ ہیں کہ حضور نے قبر پر لکھنے سے منع فرمایا، حضور نے قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا، حضور نے قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمایا، اور نہایت اعلیٰ درجے کی حدیث شریف ہے سند کے اعتبار سے۔ اس حدیث شریف کی وجہ سے علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ قبر پر کتبہ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو ایک جماعت اکثریت کہتی کتبہ لگانا جائز نہیں کیونکہ حدیث میں حضور نے منع کیا، اور ایک جماعت کہتی ہے نہیں لگانا جائز ہے، حضور نے پتھر رکھا تھا۔ یہ علماء کی اکثریت جو یہ کہتی ہے کہ کتبہ لگانا جائز نہیں، وہ اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ پتھر رکھنا اور چیز ہے، اور کسی چیز کو گاڑ دینا اندر اور ہمیشہ کے لیے وہیں ٹھہرا دینا یہ ایک الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ پتھر لا کر کے رکھا ہے، آپ مدینہ منورہ میں آج بھی جائیے، سارے قبرستان میں پتھر ہی پتھر پڑے ہیں، تو کوئی پتھر کا رکھنا، پتھر سرانے پر رکھ دینا، تو اس پتھر کو جو جانتا ہے وہی آ کر سمجھے گا کہ یہ یہاں فلاں کی قبر ہے، اور جب اس پر کتبہ لگا دو گے تو اب تو اندھا بھی سمجھے گا کہ یہاں قبر ہے، اور اب یہ جگہ دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتی، جبکہ اصل یہ ہے کہ قبرستان بار بار استعمال ہوگا۔ دیکھو اب یہ نیا مسئلہ اسے سمجھو، آپ میں سے بہت سے حضرات حج کو گئے ہوں گے، عمرے کو گئے ہوں گے، حج کو گئے ہوں گے، اور مکہ کا جو قبرستان ہے وہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا،
حجون اس قبر کا نام ہے، مکہ کا جو قبرستان ہے اس کا نام ہے حجون، اور اسی کا ایک حصہ ہے اس کا نام ہے جنت المعلات۔ اسی جنت المعلات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے، اور وہاں قبرستان کے اوپر سے ایک اور برج جا رہا ہے، اس اور برج سے جو مشرق جو شمال کی طرف ہے وہ جنت المعلات ہے، اور اس اور برج سے ادھر سارا قبرستان یہ حجون ہے۔ یہ سارا قبرستان کتنا ہے؟ 5 ایکڑ کا میرے خیال سے، زیادہ سے زیادہ 5 ایکڑ، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم تو ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، مدینہ منورہ کا قبرستان بھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، اس کا نام ہے جنت البقیع، مدینہ مسجد نبوی کے پاس لگا ہوا سامنے ہے۔ اس قبرستان وہ کتنا ہے؟ وہ میرے خیال سے زیادہ 7-8 ایکڑ کا ہے، اس سے زیادہ نہیں، 7-8 ایکڑ میں بھی کم ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں۔ یہ جو مدینہ کا قبرستان ہے 60-8 ایکڑ کا، اس میں کتنے مسلمان دفن ہو گئے ہیں؟ کروڑوں مسلمان دفن ہو چکے ہیں اس میں۔ اور وہ جو مکہ کا 5 ایکڑ کا قبرستان ہے اس میں کتنے دفن ہو چکے؟ کروڑوں، کیونکہ ہر سال لاکھوں تو ہر سال دفن ہوتے ہیں۔ حج کے موقع پر آپ دیکھیے 25-25 30-30 جنازے تو ایک نماز پر ہوتے ہیں، اور وہ ایک طرف سے استعمال ہوتا آخر تک پہنچتا ہے، آخر تک پہنچ گیا تو پھر یہاں سے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ ہوتا آخر تک پہنچا تو پھر یہاں سے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پورا بھرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10 سال لگتے ہیں۔ یہ مدینہ کا جو قبرستان ہے یہ 10 سال ہوتے وہاں بھر جاتا ہے۔ اس 10 سال کے اندر یہ ساری قبریں، یہ سب نشانات مٹ جاتے ہیں ہواؤں کے ذریعے سے، وہاں تو ہوائیں چلتی ہیں، ریت ہے، ہواؤں کے ذریعے سے، بارشوں کے ذریعے سے سب نشانات مٹ گئے تو پھر سے یہ قبرستان کا استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ اور میرے خیال سے سینکڑوں مرتبہ یہ بھر بھی گیا اور پھر استعمال بھی ہو رہا ہے، بھر بھی گیا اور استعمال بھی ہو رہا ہے۔ اور اگر جیسے ہمارے ہندوستان میں ہے ایک مرتبہ قبرستان بھر گیا، بس بھر گیا بھائی، اب دوسری زمین خریدو اور دوسرا قبرستان بناؤ، اسے چھوڑ دو۔ اگر ایسا مکہ اور مدینہ میں ہوتا تو آج آدھا جزیرۃ العرب قبریں ہی قبریں ہوتی، آدھے جزیرۃ العرب میں قبریں ہی قبریں ہوتی، لیکن نہیں، بس وہی ایک معین ایریا ہے۔ اور یہ حضور نے قبرستان نہیں بنایا، حضور سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جو مدینہ کا قبرستان ہے یہ حضور نے نہیں بنایا، حضور سے پہلے سے یہ قبرستان چلا آ رہا ہے۔ اور مکہ کا وہ قبرستان حضور نے نہیں بنایا، حضور سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور معلوم نہیں کب سے یہ چلے آ رہے ہوں گے، اور اسی حصے میں تدفین ہو رہی ہے اس وقت سے لے کر آج تک۔ اور ہماری فقہ کی کتابوں میں مسئلے ہیں، سب مسئلے لکھے ہیں کہ جب دوبارہ قبرستان کا استعمال شروع ہوگا، ہم نے ایک قبر کھودی، مسئلہ یہ ہے کہ اگر نشان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں قبر ہے، اس کو کھودنا جائز نہیں۔ یہ فقہ کے مسئلے بتاتا ہوں میں، فقہ کی کتابوں میں مسئلے ہیں کہ جب دوبارہ قبرستان کا استعمال شروع ہوگا تو اگر نشان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں قبر ہے، اسے کھولنا جائز نہیں۔ اور سب نشانات مٹ گئے ہیں، اب دوبارہ کھودیے اسے۔ دوبارہ کھودتے اندر گئے، اندر میت نکلی، اندر میت سالم نظر آ رہی ہے، تو کتاب مسئلہ ہے کہ بند کر دو اسے، جہاں تک پہنچو بند کر دو اسے، قریب میں دوسری کھودو۔ اور اگر ہم کھودتے گئے اندر میت نہیں نکلی، میت کی ہڈیاں نکلی، تو مسئلہ یہ کہ وہ ہڈیاں پورے احترام کے ساتھ وہ ہڈیاں چن کر کے ایک طرف جمع کر لو اور قبر تیار کر لو، اور جو قبر تیار ہو کر نئی میت اتار دو تو وہ ہڈیاں بھی اسی قبر میں ایک طرف رکھ دو اور بند کر دو قبر۔ یہ سب فقہ میں مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، اپنے ہندوستان کو یاد کرو، پاکستان کو یاد کرو۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کیا صورتحال ہے؟ ہر پرانے بڑے شہر کے چاروں طرف قبرستان ہی قبرستان ہے، جدھر نکل جاؤ قبرستان، جدھر نکل جاؤ قبرستان، جدھر نکل جاؤ قبرستان۔ اب شہروں کو کبھی نہ کبھی تو بڑھنا ہے، شہر تو بڑھیں گے، پھر کبھی نہ کبھی تو بڑھنا ہے، پھر یہ قبرستان چاروں طرف قبرستان، یہ شہر کدھر بڑھے گا؟
نتیجے میں وہ سارے قبرستان پامال ہو گئے اور ان قبرستانوں میں بلڈنگیں بن گئی اور بیت الخلا بن گئے اور اس میں لیٹرین بن گئے اور اس میں تو لیٹرین بننا اور بلڈنگیں بننا اور لیٹرین بننا یہ اچھا ہے یا دوبارہ وہ قبریں بننا اچھا ہے؟ اچھا چاروں طرف قبرستان اتنے ہیں کہ مسلمان ان کی چہار دیواری کر کے اس پر خرچ کر کے ان کی حفاظت کریں. مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی کے پیسے نہیں ہیں. اتنے قبرستان کہاں سے چہار دیواری کر کے اس کی حفاظت کریں گے؟ مسلمان کمزور ہو گئی اقتصادی طور پر, چاروں طرف پڑے ہوئے ہیں. اب لوگ اس میں استنجے کر رہے ہیں, بیت الخلا جا رہے ہیں, جانور گھوم رہے ہیں, پھر لوگ ناجائز قبضے کر رہے ہیں, پھر اس میں بلڈنگیں بن رہی ہیں اور سب ناجائز استعمال ہو کر سب ہوتا ہے. اور اسلام کا جو طریقہ ہے کہ ایک معین ایریا کر دو, بس وہی ایریا جو ہے بار بار ہوگا, بار بار استعمال ہوگا, بار بار استعمال ہوگا. ایک مرتبہ استعمال پورا ہو جائے پھر دوبارہ استعمال شروع ہو جائے. تو دلی جیسا شہر ہو, کراچی جیسا شہر ہو, اس کے لیے ایک 25 ایکڑ کا قبرستان قیامت تک کے لیے کافی ہے. کراچی جیسے شہر کے لیے اور دلی جیسے شہر کے لیے ایک 25 ایکڑ کا قبرستان بنا لو, وہ قیامت تک کے لیے کافی ہے. لیکن جب آپ کتبے لگا دیں گے تو وہ جگہ آپ دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتی, کیونکہ جب تک کتبہ کھڑا ہے معلوم ہے کہ یہاں قبر ہے, اسے دوبارہ نہیں کھول سکتے. اور پتھر لا کر رکھا ہے تو پتھر تو لڑکتا لڑکتا کہیں سے کہیں چلا جائے گا. اس کے ورثہ وہی پہچانتے ہیں, ورنہ مدینہ کے قبرستان میں پتھر ہی پتھر پڑے. اب میرے ابا کی قبر پر کیسا پتھر میں نے رکھا ہے وہ میں ہی پہچانتا ہوں. میں جاؤں گا تو پہچانوں گا, میں نہیں جاؤں گا یا میرے متعلقین نہیں رہیں گے تو پیچھے اس پتھر کا پہچاننے والا کوئی بھی نہیں رہے گا. اس لیے علماء کی یہ جماعت یہ کہتی ہے کہ حضور کا پتھر لا کر رکھنا اس سے قطبے کے جواز پر استدلال درست نہیں, جبکہ حدیث میں صراحتاً منع کیا گیا ہے قبر پر لکھنے سے. اور قبروں کی جو حکمت ہے کہ قبرستان بار بار استعمال کیا جائے, وہ حکمت خود بتاتی ہے کہ قبر پر کتبہ نہیں لگنا چاہیے. لیکن چونکہ دونوں طرح کی رائے ہیں اس لیے یہ چیزیں بہت سی جگہ پر چلتی ہیں, اور چلتی چلتی بہت سی جگہ پر تو مسلمانوں کے قبرستان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ عیسائیوں کے قبرستان میں اور مسلمانوں کے قبرستان میں کوئی فرق نہیں رہا. میں بنگلور گیا, ہمارے یہاں ایک بنگلور سٹی ہے, اس بنگلور میں گیا ایک بار قبرستان میں, تو سڑک کے اس طرف عیسائیوں کا قبرستان ہے, بنگلور میں عیسائی بہت ہیں, اور سڑک کے اس طرف مسلمانوں کا قبرستان ہے. میں نے دیکھا کہ دونوں قبرستانوں میں کوئی فرق نہیں. ان کی بھی قبریں پکی ہیں, سلیب کھڑی ہیں, ان کی بھی قد آدم قبریں ہیں, اسی طرح کے کچھ جھنڈے ونڈے لگا رکھے ہیں, اور دونوں قبرستان دیکھتے ہوئے کوئی فرق ہی نہیں معلوم ہوتا کہ مسلمانوں کا کون سا اور عیسائیوں کا کون سا ہے. یہ صورتحال ہو کر کے رہ گئی. ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لو, یہ جو ٹھنڈے ملک ہیں ان ٹھنڈے ملکوں کے اندر میت زمین کے اندر جلدی ختم نہیں ہوتی, بلکہ اگر تابوت میں کافن میں رکھی گئی ہے تو کافن کی لکڑی تو کوئی 100 سال تک بھی نہیں سڑے گی. تو وہاں اگر قبرستان کے اندر اسٹوری بنائی جائے کہ ایک نچلا درجہ, پھر اس کے اوپر کے درجے میں, پھر اوپر کے درجے میں یوں تدفین کی جائے, ایسا کر سکتے ہیں. جیسے انڈر گراؤنڈ ریلوے چلتی ہے نا, تو یہاں تو آپ کے ٹورنٹو کے نیچے تو اسٹوری نہیں ہے, لیکن لندن میں ہے, پیرس میں ہے, نیچے کئی اسٹوری ہیں. ایک درجہ اتریں گے تو وہاں ریل گاڑی چل رہی ہے, پھر اور نیچے اتریں گے تو اور ریل چل رہی ہے, اور نیچے اترو گے تو اور ریل چل رہی ہے. جیسے بسیں ڈبل ڈیکر ہوتی ہیں اسی طریقے سے انڈر گراؤنڈ ریلوے بھی ہوتی ہے. تو ایسے ہی قبرستان کے اندر اسٹوری بنائی جائے کہ پہلی تدفین مثال کے طور پر 30 فٹ پر جا کر ہو, دوسری تدفین 25 فٹ پر ہو, تیسری تدفین 20 فٹ پر ہو, یوں اوپر آتے جاؤ, 5-5 فٹ اوپر آتے چلے جاؤ. تو کیونکہ وہ نیچے جو میتیں وہ تو 100 سال تک ویسے ہی رہیں گی, لہذا اس کو تو دوبارہ یہ قبرستان استعمال کیسے کریں. تو اسٹوری سسٹم کرو, جگہ کی تنگی ہے تو پہلی تدفین جو ہے یہ 25 فٹ گہری کرو, پھر دوسری تدفین 20 فٹ پر کرو, تیسری تدفین 15 فٹ پر کرو, چوتھی تدفین 10 فٹ پر کرو, اور آخری تدفین 5 فٹ پر کرو. یوں بھی کیا جا سکتا ہے. غرض کہنا یہ ہے کہ ایک مختصر سا ایریا ہے, وہی ایریا بار بار قبرستان کے لیے استعمال کرنا یہ اسلام کا اصل حکم ہے.
اور دلیل مکہ اور مدینہ کے قبرستان ہے. مکہ اور مدینہ کے قبرستان حضور کے زمانے سے آج تک برابر بار بار استعمال ہو رہے ہیں، اور حضور کے زمانے سے نہیں، حضور کے پہلے سے یہی استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور آج تک دونوں بھرے نہیں. بھرے نہیں کا مطلب ہے کہ وہی استعمال ہو رہے ہیں، ایک طرف پورا ہو جاتا تھا پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتھر اٹھا کر لا کر کے اپنے بھائی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر رکھنا اور یہ فرمانا کہ میں اس سے اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا، اس سے بعض علماء نے اور بعض بزرگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ قبر پر کتبہ لگا سکتے ہیں. مگر دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث میں صراحتاً ممانعت آئی ہے قبر پر لکھنے کی، اور وہ حدیث نہایت صحیح حدیث ہے. اس لیے دوسرے علماء کی رائے یہ ہے. یہ میں نے مسئلہ سمجھا دیا آپ حضرات کو. تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت جلدی ان کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے اسلامی تاریخ میں ان کا زیادہ تذکرہ نہیں آتا، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی فیملی کا ایک فرد انہیں بنایا ہے اور یہ کہا کہ یہ ہماری فیملی میں آگے جانے والے ہیں، اور اب فیملی کے دوسرے حضرات کا انتقال ہوگا تو ان کی قبر کے پاس ان کی قبریں بنواؤں گا میں. یہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن کے حضور کے دوست تھے اور حضور کی نبوت شروع ہونے کے بعد گویا انہوں نے حضور سے تعلق توڑ لیے تھے، اتفاقاً آ کر بیٹھے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں سنائی. اس آیت کریمہ سے متاثر ہو کر انہوں نے ایمان قبول کر لیا. اس سے آپ اس آیت کریمہ کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ کس درجہ جامع ہے، اور مفکرین اور سمجھدار لوگ اس آیت کریمہ میں سے کتنا کچھ پا سکتے ہیں.